بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین و ناظرین، الحمدللہ قرآن کریم کے مضامین کا جو خلاصہ سمجھنے کا آغاز کیا تھا یکم رمضان مبارک کی رات، الحمدللہ آج 25 رمضان مبارک کی اس شب کو، جس کے شب قدر اور لیلۃ القدر ہونے کا امکان بھی ہے، اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہم نے جو کوشش کی ہے یہ سمندر کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، صرف ایک تعارف ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ رغبت پیدا ہو جائے، اور قرآن کریم کے جو موضوعات ہیں مکی مدنی صورتوں کے وہ کیا ہیں، اور قرآن سے جو ربط ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج آپ نے جب تراویح ادا فرمائی ہے تو سماعت فرمایا ہے کہ قرآن کریم جیسے ختم ہوا ہے پھر سورۃ بقرہ سے اسے شروع کر دیا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ تو ویسے بھی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ حدیث پاک ہے جو جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الحال المرتحل، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جیسے ہی اترے پھر روانہ ہو جائے۔ اب یہ حال اور مرتحل جیسے کوئی سفر کر رہا ہو اور سواری سے نیچے اترے اور اتر کے دوبارہ اپنا سفر جاری کر دے تو اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس بندے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ الحال اور مرتحل کون سا سفر ہے جس میں رکتے ہی پھر چل پڑنا ہے؟ تو حضور نے اس کی وضاحت فرمائی الذی یضرب من اول القرآن الی آخرہ کلما حل ارتحل، فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے، تلاوت کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہو، تو جیسے ہی ختم کرے، فرمایا بس ختم نہ کرے دوبارہ شروع کر دے اسے۔ تو لہٰذا جس محفل میں قرآن ختم کیا جائے وہاں ابتدائی آیات بھی پڑھ لینی چاہیے، چاہے انسان اکیلے ختم کرے۔ جیسے عموماً ہم قرآن کریم کا ختم کرتے ہیں تو آخر میں قاری صاحب ایک چھوٹا ختم پڑھتے ہیں، تو چھوٹا ختم جس کو کہا جاتا ہے دراصل اس حدیث پر عمل ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو پھر سے شروع کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ سورۃ الناس پہ ختم کریں اور دعا مانگ لیں، نہیں، آپ پھر جو ہے نا سورۃ البقرہ کی کچھ آیات ایک ہی آیت پڑھ لیں، لیکن آپ کا قرآن سے تعلق ٹوٹے نہیں۔ جہاں آپ یعنی قرآن کو ایک دفعہ ختم کریں تو نیا سفر پھر شروع کر دیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ سفر بھی جب تک زندگی ہے یہ جاری رہے، یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، قرآن کریم کو سمجھنے کا، اس پر عمل کا، قرآن کی محبت کا، قرآن پڑھنے کا، تلاوت کا۔ جتنے ہمارے ائمہ اور اسلاف گزرے ہیں، حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان، حضرات اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ، سب قرآن کے عاشق تھے، قرآن سے عشق کرنے والے لوگ تھے، اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ قرآن کا پڑھ نہیں رہے ہوتے تھے، قرآن سے وہ گویا گفتگو کر رہے ہوتے۔ قرآن مکالمہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ گویا ڈائلاگ ہے بندے کا۔ تو انسان جس بھی کیفیت میں ہو، ہر کیفیت میں قرآن کی آیتیں جو ہیں اس کے آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں، اور انسان اپنی کیفیت کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے جو کتاب اتاری ہے اس میں آپ کی باتیں بھی ہیں، آپ کا ذکر بھی ہے۔ ذکر کا ایک معنی تو نصیحت ہے، ہر ایک کے لیے نصیحت ہے۔ دوسرا معنی ذکر کا جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، یعنی اس میں آپ کی باتیں بھی ہیں۔ تو اس لیے انسان جس کیفیت میں بھی ہو، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ بیمار ہے، وہ صحت مند ہے، وہ خوشحال ہے، وہ تنگ دست ہے، کوئی پریشانی یا ٹینشن خدا نخواستہ اس کی زندگی میں آ گئی ہے، تو ہر کیفیت میں قرآن جو ہے وہ اس کو لگے گا کہ یہ آیت میرے لیے ہی اتری ہے اور میری ہی بات کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن سے یہ ربط اور تعلق جو ہے تا حیات نصیب فرمائے۔ آج ہم نے 22 صورتیں جو ہیں آخری قرآن کریم کی، سورت نمبر 93 سے سورت نمبر 114 تک
سورۃ الضحیٰ سے سورۃ الناس تک پڑھی ہیں، تو انہی کا معنی و مفہوم مختصراً جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الضحیٰ، ضحیٰ چاشت کو کہتے ہیں، چاشت کا وقت یعنی 8:30 9 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک یا 11 بجے تک کا جو وقت ہے، اس کو چاشت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم اٹھائی ہے اور پھر رات کی قسم اٹھائی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ تو سورہ مبارکہ کا جو اسم گرامی ہے وہ اسی ضحیٰ کی نسبت سے ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر احسانات ہیں اور آپ کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ کچھ عرصہ وحی منقطع رہی، حضور علیہ السلام پر وحی یعنی نازل نہ ہوئی، تو کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اب وحی نہیں اتر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو جو عظمت شان عطا فرمائی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بدرجہ بہتر ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس آیت پر جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اللہ دیتا رہے گا، تو آپ فرمائیے کہ آپ کب راضی ہوں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اذن لا ارضا، اذن واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار، فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا، جب تک آخری امتی جنت میں نہیں پہنچ جائے گا میں راضی نہیں ہوں۔ اسی لیے حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے حضور کی امت کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے، جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دیتا رہے گا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، اور آپ کا یہ فرمانا ہے کہ میں جب تک آخری امتی جنت میں نہیں پہنچ جاؤں گا، میں نہیں پہنچ جائے گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو فرماتے ہیں یہ آیت بہت زیادہ امید دلانے والی ارجا آیا قرآن کریم کی۔ اور پھر اس کے موضوعات جو ہیں، جیسے شروع میں اس واحد کے حوالے سے اعتراض تھا، اس کا جواب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اپنے محبوب پر۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم، پھر اللہ نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائی۔ کیونکہ جو یتیم ہوتے ہیں عموماً بے آسرا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کو در یتیم کو وہ موتی بنا دیا کہ جس جیسا موتی کائنات میں کوئی نہ ہو، اپنے محبوبیت کے مقام اور مرتبے پہ فائز فرمایا۔ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مسعود تک پہنچایا۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اور آگے 3 حکم ہیں جو حضور علیہ السلام کو بھی ہیں، اور پھر آپ کے ظاہر ہر حکم حضور کی نسبت سے آپ کے غلاموں کو بھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، یتیم کو جھڑکیے نہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور دوسرا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی منگتے کو مت جھڑکیے، کسی یتیم کو کبھی اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ یتیم جو ہے نا، کوئی بھی ہو، دشمن کا بچہ بھی ہو، اگر یتیم ہے تو مسلم کافر کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ جو یتیم ہے اس پر یہ حکم ہے لا تقہر کا، اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو مانگتا ہو، آج کل اس رمضان شریف میں تو مانگنے والے بہت ہوتے ہیں، تو مانگنے والے کو کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے اور نہج ہے کہ یہ کام نہیں کرنا کسی صورت بھی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجیے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے، اور یہ تحدیث نعمت اس کو کہا جاتا ہے، نعمت کو ظاہر کرنا۔ اس پر پوری کتاب ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کیونکہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید نعمت کو ظاہر کریں گے تو ایک تو اس میں ریا پیدا ہو سکتا ہے، دکھاوا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن دکھاوے سے بھی زیادہ یہ مسئلہ ایک ہوتا ہے کہ شاید نعمت کو ظاہر کریں گے تو لوگ حسد کریں گے یا نظر بد لگ جائے گی، تو نظر بد کا یعنی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اللہ نے جتنا دیا ہو اس کے مطابق جینا چاہیے، کپڑے بھی اور
اپنی گاڑی بھی اور اپنا گھر بھی اسی سٹینڈرڈ کے مطابق رکھنا چاہیے، اس میں ریا بھی نہ ہو، اس میں اسراف بھی نہ ہو اور نمود و نمائش بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب کائنات نے بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں، شانیں عطا فرمائیں، اور اللہ کو آپ کو جن جن نعمتوں کا عطا فرمایا اور تحدیث کا حکم فرمایا، علماء نے ان میں چند چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک تو آپ کا نبی اور رسول بننا، اللہ کا محبوب ہونا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، اور پھر قرآن آپ کو عطا فرمایا گیا، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر آپ کو اللہ نے آخری نبی بنایا، خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر پہ سجا، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر جوامع الکلم، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسے الفاظ بولنے کا ملکہ اور صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ لفظ تھوڑے ہیں لیکن اس میں معنی بہت ہوتا ہے، یعنی شارٹ اور پتھی، ایسا کلام کہ جس میں تھوڑے لفظوں میں دریا اور سمندر معانی کے بہا دیے جائیں، تو یہ آپ کو اللہ نے خاص وصف امتیازی عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام اولاد آدم کی سرداری عطا فرمائی، انا سید ولد آدم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے کسی نبی کی زندگی کی قسم قرآن نے نہیں اٹھائی، لیکن صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، لعمرک، قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم۔ تو اللہ نے آپ کو یہ جو شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ کی قرآن نے قسم اٹھائی ہے، تو یہ وہ شرف ہے، یہ وہ اعزاز ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا، تو اس پر بھی آپ کو تحدیث نعمت فرمانی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شانیں جتنی بیان فرمائی ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، تو وہ اس آیت کے تحت ہے، کیونکہ اپنی تعریف کرنا اخلاق میں مناسب نہیں سمجھا جاتا، کوئی شخص اپنی تعریف کر رہا ہو، اور حضور تو اعلیٰ اخلاق اور خلق عظیم کے مرتبے پہ فائز ہیں، تو آپ نے اپنی جتنی عظمتیں بیان فرمائیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، وہ اس آیت کی روشنی میں اور اس پر عمل کرتے ہوئے عطا فرمائی۔ اللہ کا حکم تھا کہ اپنی جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائیں، اعزازات عطا فرمائے، انعام فرمائے آپ پر، یا آپ کو امتیاز عطا فرمائے، خصائص، ان سب کا چرچا فرمائیے اور لوگوں تک پہنچائیے۔ لہٰذا جب اللہ کا حکم ہو تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ دوسری سورہ مبارکہ سورۃ الم نشرح، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی احسانات الہی کا، اللہ تعالیٰ کے کرم، فضل اور نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کا موضوع بھی عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال بھی ہے اور آپ کی عظمت کا اظہار بھی ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا؟ سینہ کشادہ کرنے کا مطلب علوم و معارف سے سینہ کو بھر دینا ہے۔ علمک ما لم تکن تعلم، قرآن کہتا ہے کہ جو بھی آپ نہیں جانتے تھے سارے علوم اللہ نے آپ کے قلب اطہر میں رکھ دیے۔ ووضعنا عنک وزرک، اور اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا ہے، الذی انقض ظہرک، جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ مبارک کو، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دی آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ رفعت ذکر جو ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، کسی اور نبی کو اللہ نے یہ اعزاز عطا نہیں فرمایا کہ اس کے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی گئی۔ اور پھر 2 دفعہ کہا گیا کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہمیں یہ تسلی دی گئی ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر گھبرا نہ جانا اور سارے حوصلے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی، تو اپنے رب پر بھروسہ کیجیے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اب 2 دفعہ کہا ایک ہی بات کو، حالانکہ روٹین میں یہ اچھا بھی لگتا کہ اگر یہ ہو جاتا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع اليسر عسرا، یعنی دوسری دفعہ الٹ ہوتا، پہلے تھا مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر ہوتا آسانی کے بعد مشکل ہے، لیکن حالانکہ ہر ظاہر ہے جو مشکل آتی ہے ہم پر وہ کسی آسانی کے بعد ہی آتی ہے، یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پہلے صحت مند بھی تھے، تو کسی آسانی کے بعد ہی مشکل آئی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، جب آسانی کی حالت میں ہوں یا صحت ہو یا سکون ہو تو پھر اس فکر میں نہیں رہنا کہ کل کیا ہوگا، لہذا آسانی کے بعد جو عسر ہے یا مشکل ہے اس کی فکر مت کرنا، ہاں اگر مشکل آ جائے تو آسانی کا یقین ضرور رکھنا۔ اس کے بعد ہر گھپ اندھیری رات کے بعد فرمایا روشنیاں لے کر ایک سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔
لہٰذا ہر ایک کرن بھی ہو تو سارے اندھیروں کو ختم کر دیتی. سورج کی ایک روشنی، ابھی کرن بھی نہیں پھوٹی ہوتی، سورج کی آمد سے ہی ماحول پورا پہلے سے منور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہوں تو حسب معمول ریاضت میں لگ جائیے، اللہ کی عبادت میں لگ جائیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے. اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ جو مقررین ہیں یا جو مدرسین ہیں، جو خطباء ہیں یا قرآن پڑھانے والے ہیں یا علم پڑھانے والے ہیں، انہیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جب اپنی وہ ذمہ داری پوری کر لیں جو تدریس کی ہے، تعلیم کی ہے، تقریر کی ہے، جس بھی حوالے سے کوئی شرعی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالیں. یہ نہیں کہ ہم نے صرف پڑھا لیا، پورا دن بھی سبق پڑھاتے رہے ہیں تو اب تو ہم سے اٹھا نہیں جاتا تو کون نفلیں پڑھے گا. فرمایا نہیں، فن سب کا جو حکم ہے حضور کو فرمایا گیا کہ جب یہ فرائض منصبی ادا کر لیں تبلیغ کے تو پھر خوب مزے لے لے کر کے اللہ کی عبادت کیجیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بہت بڑا حصہ آپ جاگ کر گزارتے تھے، اللہ کی عبادت فرماتے، اور دن کا بھی بہت بڑا حصہ. اگلی سورہ مبارکہ سورہ 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائیں. پہلی قسم انجیر کی ہے، پھر زیتون کی ہے، پھر طور سینین کی ہے، اور پھر بلد امین یعنی مکہ کی قسم اٹھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت ہی حسین پیکر میں پیدا فرمایا ہے. اور یہ جو حسین پیکر والا انسان ہے کبھی پھر اسفل سافلین کی طرف چلا جاتا ہے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، یعنی پست ترین حالت میں پہنچ جاتا ہے. یعنی صرف یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں چلتا، اپنے نفس کو ہی، شیطان کو ہی اپنا مرشد بنائے رکھتا ہے. اور دوسرے وہ خوش قسمت ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ایسا اجر کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو گویا لامحدود رکھا ہے، انلمیٹڈ. فما یکذبک بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے. آج کی ہماری جتنی صورتیں ہیں 22، ان میں سے 3 مدنی ہیں، باقی سب مکی صورتیں ہیں، اور جو مدنی ہیں وہ آگے آ رہی ہیں تینوں. اس سے اگلی صورت جو ہے وہ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے. خصوصاً اس کی جو پہلی آیتیں ہیں یہ سب سے پہلے اتری ہیں، پہلی 5 آیتیں. آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، اور جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. اور پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے، بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم کے واسطہ سے، اور جس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. علم سارا اللہ کے فضل سے ہی عطا ہوا ہے اور ذریعہ علم قلم رہی ہے. تو یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی. اور یہ طاق راتوں میں سے کوئی رات تھی لیلۃ القدر، جس کا ذکر پھر اگلی صورت میں آ رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر والی رات، عزت والی رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری عشرہ کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے. تو لہٰذا اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، اور اسی رات میں یک بارگی بھی نازل ہوا. کیونکہ انا انزلناہ میں جو افعال کا مادہ ہے یک بارگی اکٹھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن کو اس رات نازل فرمایا، اور وہ مکمل نازل ہوا. بیت العزہ ایک مقام ہے آسمان دنیا پہ جہاں قرآن کریم کو رکھا گیا، اور پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے 23 سال یا کم و بیش عرصہ جو تھا حضور کے قلب اطہر تک اس نور کو پہنچاتے رہے. تو حضور علیہ السلام پر اس کے نزول کا آغاز بھی اسی رات سے ہوا. اور پھر یہ جو 5 آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. حضرت ابوالعالیہ ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار صحابہ کے شاگرد ہیں، 500 کے قریب صحابہ کے قدموں میں بیٹھے ہیں. وہ فرماتے ہیں، جو قراء حضرات ہوتے انہیں یہ نصیحت فرماتے کہ جب بچہ قرآن جس کو پڑھا رہے ہوں بچے کو، تو جب وہ تھوڑا رواں ہو جائے تو اسے 5 آیتیں قرآن کی یاد کرایا کرو. اور اس میں آپ یہ حکمت بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی واحد بھی 5 آیتیں اتاری ہیں، اور اس کے بعد بھی جو آیتیں اکٹھی اتری ہیں، اگرچہ کم و بیش بھی اترتی رہی، 1 بھی اتری اور 10 بھی اتری اور پوری صورتیں بھی اکٹھی اتری، لیکن زیادہ تر جو اکٹھی اتری ہیں ان کا عدد 5 تھا. تو اللہ کو یہ 5 عدد سے خاص محبت ہے، لہٰذا اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ بچے کے لیے قرآن حفظ کرنا آسان فرما دے گا.
تو آپ کی یہ نصیحت اور وصیت ہوتی قراء حضرات کے لیے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آگے ابو جہل کی مذمت بھی ہے کہ وہ آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکہ کی جو شروع میں جب مزاحمت شروع ہوئی تھی کفار کی تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر آخر میں آیت سجدہ ہے جس میں حکم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدہ بھی کرتے رہیے اور سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جب انسان اس کے حضور جھک جاتا ہے تو وہ اپنی انا کو، اپنے سارے نخرے چھوڑ دیتا ہے، وہ لمحہ وہ ہوتا ہے جھکا ہوا لمحہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی اور تواضع پسند ہے، اور عبادت کی روح جو ہے وہ غایت الخضوع والتذلل ہے۔ عبادت کا لفظی معنی ہے انتہا کی عاجزی۔ تو جب انسان سب سے زیادہ عاجز نظر آتا ہے، جب اس کا جو عزت کا حوالہ ہے، اس کا چہرہ، اس کا ماتھا جب وہ مٹی پہ رکھ دیتا ہے، زمین پہ رکھ دیتا ہے، تو اس وقت کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے بلند ہے۔ جب خود سب سے زیادہ عاجز اور عاجزی کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی بلندی کا اعلان کرتا ہے۔ تو یہ سجدے کی حالت حضور فرماتے ہیں بہت ہی اقرب ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے حکم ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا کیا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں۔ سجدہ جو ہے خصوصاً دعا کی قبولیت کی جو کیفیات ہیں ان میں سے ایک حالت سجدہ ہے۔ اگلی سورت قدر ہے، لیلۃ القدر۔ تو جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ قرآن کے نزول کی رات ہے، اور یہاں اعلان فرمایا گیا بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں۔ اور کیا ہے شب قدر؟ شب قدر وہ ہے جو بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ اس رات اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور روح القدس یعنی جبریل بھی اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہر امر خیر کے لیے، یعنی گویا اس کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ سلام، یہ سلامتی ہے، سراسر امن ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ کیفیت سلامتی کی رہتی ہے طلوع فجر تک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ رات پانے کی۔ تو یہ 5 راتیں جو ہیں، کوئی 2 رکعت کم سے کم نفل جو ہیں وہ اس رات کے لیے پڑھ لینے چاہیے، کہ اگر یہ رات ہو تو ہمارے 2 نفل نہیں ہوں گے، 1000 مہینوں سے ضرب دیں ان 2 نفلوں کو تو وہ کیا مقام ہوگا ان کا۔ تو اللہ یہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب ایک رات حضور نے نہیں بتائی، 5 راتیں بتائی ہیں، تو مطلب یہ ہے، ترغیب ہے اور ایک جذبہ دلانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے غلام جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور اس میں ایک کمال ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ انہوں نے اس کا بہت کمال جواب دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 762، فرمایا من قام السنۃ اصاب لیلۃ القدر۔ آپ نے فرمایا کہ جو سارا سال جاگتا رہے وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ فرمایا رات کو چھوڑیں، روز جاگنا شروع کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ایمان والے وہ ہیں جو سوتے کم ہیں، جاگتے زیادہ ہیں، اور روز سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ ایک رات کا مت پوچھو، ہر رات اللہ سے سنگت اور صحبت لگاؤ، اور اللہ کے ساتھ یہ تعلق جو ہے پورا سال ہونا چاہیے۔ تو جو پورا سال جاگے گا تو پھر اس میں کبھی لیلۃ القدر بھی آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ کب ہے اور کیا ہے، فرمایا اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ روزانہ جاگنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو محروم نہیں فرمائے گا۔ اور ویسے اس کے حوالے سے صحابہ کرام کے ارشادات بھی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے قاری ہیں تراویح کے، حضرت عمر نے جن کو مقرر فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس جو حبر الامہ ہیں اور ترجمان القرآن ہیں، انہوں نے 27 کی شب کے لیے کہا ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کا نقطہ نظر ہے، حضور کا واضح حکم اس حوالے سے ایسا نہیں ہے۔ تو 5 راتوں میں کوشش کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو۔ اگلی سورت بینہ ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے آگے جو سورت الزلزال ہے یہ دونوں اکٹھی مدنی صورتیں ہیں۔ تو اس مدنی صورت میں بینہ جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ پہلی آیت میں ہی حتی تأتیہم البینہ، بینہ روشن دلیل۔ تو اس میں اہل کتاب کا ذکر بھی ہے، مشرکین کا ذکر بھی ہے، اور پھر ظاہر ہے ان کی جو نالائکیاں ہیں اسی وجہ سے ان کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کفر کیا، خصوصاً اہل کتاب نے اللہ کے احکام آنے کے بعد بھی۔ اور پھر وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ،
اور نہیں بنے فرقوں میں اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیل۔ یہ پھر ہمارے لیے آئی اوپنر ہے، بصائر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا کہ وہ فرقے ہو گئے، اپنے دین کو کئی گروہوں میں بانٹ لیا، حالانکہ اس کے بعد ان کے پاس اللہ کی آیت آ چکی تھی، اللہ کی کلام اللہ کی کتاب آ چکی تھی، آیات بینات ان کے پاس موجود تھیں۔ تو اللہ کی اس پاک کتاب کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے میں حسد اور بغض اور کینے، جیسے کہا گیا بغضم بینہم پہلے آیات میں ان کے ذکر میں، صرف ایک دوسرے کے حسد کے لیے اور یا دنیاوی جو مقاصد تھے، جو فوائد تھے، ان کے حصول کے لیے آپس میں ٹکڑے ہو گئے اور فرقوں میں بٹ گئے۔ تو یہاں بھی اسی کو بیان فرمایا گیا، اور ہمیں حکم ہے جو انہیں حکم بھی تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہ سچا اور پکا دین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی آیت ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر گروہ کون سا ہے؟ فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں اور افضل ہیں، اولئک هم خیر البریہ، ان کی جزا پھر بیان فرمائی۔ اور اسے اگلی سورہ مبارکہ سورۃ زلزال ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور اس میں ذکر ہے قیامت کا، اور یہ ویسے چاروں صورتیں آگے جو آ رہی ہیں اس کو شامل کر کے اس میں قیامت کا ہی ذکر ہے۔ قیامت اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت سے، واخرجت الارض اثقالہا، اور پھینک دے گی اپنے اندر جو کچھ ہوگا زمین، اپنے دفینوں کو باہر نکال دے گی۔ اور قال الانسان ما لہا، انسان کہے گا یہ کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی حیران ہو کر پوچھے گا کہ یہ کیا منظر ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ زمین کے اندر کی ہر چیز باہر نکل رہی ہے۔ تو فرمایا اس دن زمین اپنی باتیں بتائے گی اپنے رب کی بارگاہ میں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آپ کے رب نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف واحش فرمائی، یعنی اس کی طرف حکم بھیجا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز پلٹ کر آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ انہیں دکھا دیے جائے ان کے اعمال۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ تو قیامت کے اس منظر کو بیان فرمایا گیا۔ پھر اگلی سورہ مبارکہ میں قسمیں ہیں، شروع میں گھوڑوں کی قسمیں ہیں جو جہاد کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اور ان قسموں کے بعد فرمایا گیا انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کو بیان کیا گیا جو اور بھی بہت مقامات پہ قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہے، اور وہ کمزوری ہے انسان کا ناشکرہ ہونا۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان بہت ناشکرہ ہے، شکر کی توفیق انسان کو بہت کم ہوتی ہے۔ قلیل من عبادی الشکور قلیلا ما تشکرون کا قرآن کریم نے بار بار اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے ناشکرے پن پر وہ خود بھی گواہ ہے، اسے بھی پتہ ہے میں ناشکرہ ہوں۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم اوپن سیکرٹ کہتے ہیں، ایسا راز ہے جو بالکل واضح ہے، جو چھپی ہوئی بات رہی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور دوسری کمزوری انسان کی یہ ہے کہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے، پیسے اس کو بہت اچھے لگتے ہیں، جتنا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا کنجوس ہوتا جاتا ہے، حالانکہ اس کو سخی ہونا چاہیے تھا کہ اب تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، یا پیسے زیادہ ہوتے تو سخی ہو جاتا، لیکن قرآن نے اس کی یہ کمزوری بھی بیان فرمائی سورۃ معارج میں، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ جب انسان کے پاس خیر زیادہ ہوتی ہے، پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو اتنا زیادہ کنجوس ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا پیسہ بڑھتا ہے اتنی پلاننگ بڑھتی ہے کہ یہ اتنے پیسے آ گئے اب کیا کروں بھائی، ایک فیکٹری خرید لینی چاہیے، فلاں کاروبار شروع کر دینا چاہیے، یا ایک پلاٹ خرید لینا چاہیے، یہاں تو گھر ہے ایک اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے، وہاں بھی ہے تو ایک لاہور میں بھی ہونا چاہیے، کبھی وہاں جاتا ہے بندہ تو آسانی ہو، کرائے پہ دے دیں گے، ایک انیکسی اس میں کھڑی ہوگی اپنے لیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، یہ کبھی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان کی، ہم کہتے ہیں نا کہ غریبوں نے دل بڑے ہوتے، تو یہ قرآن اسی حقیقت کو بیان فرمایا، جو امیر جتنا ہوگا فرمایا کنجوس ہوتا چلا جائے گا،
غریب آدمی کے پاس تھوڑا ہی ہے تو کہتا ہے چلو تھوڑا میں استعمال کر لیتا ہوں، تھوڑا اس کو دے دیتا ہوں، تو وہ تھوڑا بہت امیر غریب جو ہے اس میں تو سخاوت کی کوئی خوبی ہو سکتی ہے، لیکن امیر جتنا ہوتا چلا جاتا ہے، جب تک آگے قرآن نے پھر استثناء بیان فرمایا کہ کون ہے جو سخی ہو سکتا ہے امیر ہونے کے باوجود، فرمایا آگے پھر ایمان والوں کی صفات ہیں کہ جو اپنے رب پر توکل بھروسہ کرنے والا ہے اور اللہ کو ماننے والا ہے، فرمایا وہی پھر یقین رکھتا ہے کہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا، لہٰذا اس میں کنجوسی پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہاں انسان کی اسی کنجوسی اور ناشکر پن، چونکہ کنجوسی بھی اور ناشکر پن بھی آپس میں بڑے جڑے ہوئے ہیں کہ ناشکرا وہی ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سمجھتا ہے، اور کنجوس بھی تبھی کنجوسی کرتا ہے کہ وہ بڑھانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے دونوں کے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ایک ہی ہے دونوں صفات کے پیچھے۔ اور آگے پھر ذکر ہے قبروں کا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، پھر قبروں سے نکالے جانے کا ذکر ہے، یعنی قیامت کا ذکر ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ یہ آگے پھر مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ القاریہ، قاریہ دا کلیمٹی، اچانک یا ناگہانی مصیبت، ایسی مصیبت جو اچانک آ جائے کڑک، قیامت کے لیے ایک نام اس کا القاریہ ہے، الحاقہ ہے، الخاشیہ ہے، الغاشیہ ہے، بہت سے نام ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے، تو ان میں ایک قاریہ ہے کہ وہ اچانک جو مصیبت آ جائے گی۔ اور اس میں ایک صورت میں قیامت کا اول سے لے کے آخر تک گویا پورا منظر اس صورت میں بیان کیا گیا، حالانکہ چھوٹی سی صورت ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے، لیکن قیامت کے تمام ہولناک امور، قیامت کی ابتدا یعنی وہ جو کلیمٹی ہے اچانک آئے گی وہ اس کا آغاز ہے، اور پھر کیفیت کیا ہوگی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ آپ کو ایسے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے جیسے پروانے پتنگے ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہوگی۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور جو پہاڑ ہیں یہ ایسے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے جیسے اون ہوتی ہے یا روئی ہوتی ہے، دھنی ہوئی روئی، جیسے کپاس کو دھنا جائے تو اس کی جیسے وہ اڑتی ہے، یہ کیفیت ہوگی ان بھاری پہاڑوں کی۔ اور پھر آگے حساب و کتاب ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے اعمال بھاری ہوں گے، کچھ کے اعمال جو ہے وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے نتیجہ ہے حساب و کتاب کا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بھارے اعمال والے فرمایا اس عیش و عشرت والی زندگی، عیش و عشرت والی یعنی جنت میں ہوں گے، اور جو ہلکے اعمال والے ہیں فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ کیا ہے، وما ادراک ما ہی نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے ہاویہ۔ تو لہٰذا قیامت کے ابتدا سے لے کر پھر انتہا تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا پورا منظر نامہ جو ہے اس مختصر صورت میں بیان فرماتی ہے۔ اور اگلی صورت بھی قیامت ہی سے متعلق ہے، الہاکم التکاثر، غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس میں، التکاثر مال بھی زیادہ ہو، اور جو بھی یعنی دنیا داری کی اور چیزیں ہیں ان کی کثرت کی خواہش انسان کو۔ تکاثر اموال میں علماء نے بیان فرمایا کہ اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، اور مکانوں کی کثرت، خدام خادموں کی کثرت، یعنی جو بھی دنیا داری کی چیز ہے اس کی کثرت چاہنا، کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں اسی خواہش نے یا اس ہوس نے مار دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے کہ اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو، حتیٰ زرتم المقابر، فرمایا یہ دوڑ اور یہ تمہاری کوششیں آخر تمہیں قبر تک پہنچا دے گی، جب تک قبر نہیں آئے گی تمہارا جی بھرنے والا نہیں ہے، اور یہ جو خواہش ہے زیادہ سے زیادہ کی یہ کم ہونے والی نہیں۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے جیسے پہلے فرمایا، اور پھر کہا ہرگز نہیں، تم جلد جان لو گے، تم جلد جان لو گے، جلدی پتہ چل جائے گا کیا فکر کرنی چاہیے تھی اور کیا کرتے رہے، اور ہم قریب تمہیں علم الیقین حاصل ہو جائے گا۔ لترون الجحیم، پھر دوزخ کو بھر دو گے، یہ دوزخ میں پہنچ جاؤ گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم مقام عین الیقین کے مقام، یعنی جیسے آنکھ سے دیکھ لو گے تو پھر یقین آئے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے دی تھی، تم نے کہاں اور کیسے استعمال کی۔ اگلی صورت سورۃ عصر ہے، یہ بہت مختصر صورت ہے، اور علماء نے کہا کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ایک چھوٹی سی صورت ہے لیکن پورا قرآن اس میں سمو دیا گیا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، اور پھر وہ 4 صفتیں بیان فرمائیں کہ جو انسان کو کامیابی دیتی ہیں۔ تو گویا یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، کیونکہ کامیابی ہی اصل مقصود ہے،
سارے احکام اس لیے ہیں کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، اور سرخروئی کے یہ 4 پوائنٹ ہیں جو یہاں بیان فرمائے گئے۔ گویا یہ انسان کی کامیابی کے لیے اصول 4 ہے، کامیابی اور فلاح کے لیے اصول 4 یعنی 4 پوائنٹس ہیں۔ جو ایمان لائے پہلا پوائنٹ ہے، دوسرا ہے عمل صالح، اچھے کام کیے، دوسرا ہے وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، اچھی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، چوتھی چیز ہے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے کہ اللہ کے راستے پہ استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنا۔ یہ 4 کام وہ ہیں کہ جو انسان کو کامیابی اور فلاح اور سرخروئی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، فضل سے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اور ہمارے کرنے کا کام اب آگے سے شروع ہوتا ہے عمل صالح سے، کہ نیک کام شروع کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اپنے فضل سے، اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے کہ آج ختم قرآن کی یہ محفل ہے، شب قدر ہے، اور ہم اس کے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر رات بیٹھتے رہے ہیں، الحمدللہ یا تراویح میں سنتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل صالح میں یہ جو ظاہری کام ہیں ان کو ہماری زندگی کا بھی حصہ بنائے، قرآن کی تعلیمات کو، اور یہ جو قرآن سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ ہے یہ بھی وتواصوا بالحق ہی ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی بات کرے تو کوئی نہ کوئی تو عمل کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے عمل کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت فرما دے گا۔ وتواصوا بالصبر، اور یہ صبر کی تلقین بھی ہے، صبر سے مراد اللہ کے احکام پر پابندی اور ثابت قدمی۔ اگلی سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے، سورۃ الہمزہ، ہمزہ کہتے ہیں، یہ لمزہ اور ہمزہ 2 لفظ ہیں شروع میں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے اور اس شخص کے لیے جو طانے دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے۔ ہمزہ طانے دینا، لوگوں کو طانے نہیں دینا چاہیے، طانے دینا کا مطلب ہے منہ پر کسی کی برائی کرنا، یہ طانا ہے، اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت ہے۔ تو قرآن نے منہ پر طانے سے بھی منع کیا اور پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے سے بھی منع کیا، یعنی کسی کی برائی دیکھو تو بس اس کو اپنے اندر ہضم کرو اور کوئی راستہ بچتا نہیں ہے۔ اور لمزہ عیب جوئی کرنا، لوگوں کے عیب نہیں ڈھونڈنا چاہیے، لوگوں کی خوبیاں تلاش کرنی چاہیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، پھر اگلی جو ایک بری صفت ہے انسان کی، یعنی ایک پہلی ہو گئی ہمزہ، پھر لمزہ طانے دینا اور عیب ڈھونڈنا لوگوں کے، اور تیسری ہے مال جمع کرتے رہنا اور گن گن کے رکھتے رہنا۔ الذی جمع مالا وعددہ، پوری زندگی مال کو جمع کرنے کے چکر میں رہنا اور خرچ کرنے کا نہ سوچنا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ شاید اس کا مال ہمیشہ رہے گا، لا فانی ہے، حالانکہ ہر چیز فانی ہے، کل من علیہا فان۔ اور پھر آگے اس نتیجے کا ذکر ہے جو مال جمع کرتے رہنے والوں کو ہوگا، اور وہ جہنم کی صورت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے امان عطا فرمائے۔ پھر سورۃ فیل اور سورۃ قریش، یہ دونوں قریش پر ہی اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کا ذکر کرتی ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی قریش پر جو نعمتیں تھیں ان کی گویا تذکیر ہے اور یاد دہانی ہے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ ابرہا نے حملہ کیا، ابرہا گورنر تھا نجاشی کا، حبشہ کے بادشاہ کا یمن میں، تو یمن کے اس گورنر نے اپنے پاس ایک گرجا بنایا وہاں یعنی یمن میں ہی، اور یہ کوشش کی کہ سارا عرب جو کعبے کی اس کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے، عبادت کے لیے، تو وہاں نہ جائیں اور یہاں آیا کریں، یہ عبادت خانہ معبد ہو یمن والا۔ تو اس مقصد کے لیے اس گورنر حبشہ ابرہا نے حملہ کیا مکہ پر، اور جب وہ حملہ آور ہوا تو پہلے اس نے باہر یہ جہاں منا ہے اس جگہ اپنے ہاتھیوں کا ان کا قافلہ تھا تو یہاں پہ قیام کیا، اور پھر 200 اونٹ چل رہے تھے حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جی کے، جو اس وقت متولی تھے کعبہ کے، تو ان کے اونٹ اس نے پکڑ لیے۔ تو جب اونٹ پکڑے تو حضرت عبد المطلب گئے اس کے پاس کہ آپ کے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں تو یہ واپس کریں۔ تو اس نے جب پوچھا کہ اچھا آپ اونٹوں کے لیے آئے ہیں، میں تو آپ کا کعبہ گرانے آیا ہوں، عبد المطلب سے کہا، حضرت عبد المطلب سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹ مانگتا ہوں کعبہ جانے اور کعبے والا جانے، کعبے کا مالک میں نہیں ہوں، کعبے کا مالک کوئی اور ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر کیسے اپنے گھر کو محفوظ رکھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کا پورا مکر جو ہے کیسے اس کو ناکام بنا دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے بھیج دیے ان پر ہر سمت سے پرندے، ڈاروں کے ڈار، ابابیل مانا ڈاروں کے ڈار، یعنی بڑی تعداد میں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل،
جو برساتے تھے ان پر کنکر کی پتھریاں، فجعلہم کعصف مأکول، اور پورے لشکر کو انہوں نے بنا ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا، جیسے بھوسے کو چبا دیا جائے اور پھینک دیا جائے، یہ ہاتھیوں کی اور پورے لشکر کی حالت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان یاد دلایا کہ مکہ اور کعبے کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو اب جب اللہ کا پیغام آیا ہے قریش کی طرف تو اللہ کے اس احسان کو بھی بھول گئے۔ اور اگلی صورت بھی قریش پر احسان کی ہے، سورۃ القریش، اور اس کا معنی ایک نام سورۃ ایلاف بھی ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ایلاف کہتے ہیں محبت پیدا کرنا، لإیلاف قریش اس لیے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ الفت کس چیز کی؟ تجارتی سفر کی، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی۔ قریش پر اللہ کا ایک اور احسان اور کرم یہ تھا کہ پورے عرب والے جو ہے قریش کو سردار مانتے تھے اور ان کی محبت کرتے، عزت کرتے، اور ان کے قافلے جو شام تک جاتے، حالانکہ اس وقت کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی اور قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام جہاں بھی ہوتا ہے تو وہاں لوٹ مار اور حملے ہوتے ہیں، لیکن قریش کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا۔ ان کے تو تجارتی قافلے شام جاتے، یمن جاتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عزت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے قریش کو عطا ہوئی۔ تو اللہ نے وہ احسان یاد دلایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کے رب کی عبادت کیجیے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں رزق دیا، یعنی تمہاری بھوک کا خاتمہ فرمایا اور اپنا احسان فرمایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تمہیں خوف سے امن عطا فرمایا کہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے پرامن راستے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کی برکت کی وجہ سے تمہاری بھوک دور کی اور تمہیں خوشحال فرمایا۔ تو یہ احسان بھی اسی صورت میں، یعنی چونکہ دعوت دی جا رہی ہے ایمان کی طرف اور پھر ان کی ہٹ دھرمی بڑھتی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان یاد دلائے۔ اگلی صورت معاون ہے۔ معاون کا لفظ آخری آیت میں ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاون کہتے ہیں استعمال کی چیزیں، روزمرہ استعمال کی چیزیں۔ تو برے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو بری صفات یا رذائل بیان فرمائے، بری عادتیں، ان میں ایک یہ ہے کہ وہ عام چیز جو مانگنے استعمال کی ہوتی ہے وہ بھی مانگنے والوں کو نہیں دیتے، اس لیے جو کوئی چیز مانگے تو دینی چاہیے۔ گھروں میں بھی عموماً استعمال کی چیزیں بہت سی ہوتی ہیں اور پڑوسی مانگتے رہتے ہیں، تو اس میں دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، اگر نہ دیں تو پھر اور لے لینی چاہیے۔ ویسے گم ہوتی رہتی ہیں، ظاہر امتحان تو ہے، اللہ کی محبت اور اس کی جو رضا ہے حاصل کرنے میں کچھ کوشش اور کچھ محنت تو لگتی ہے، تو لہٰذا مانگنے کی جو عام استعمال کی چیزیں ہیں تو وہ منع نہیں کرنی چاہیے، دینی چاہیے۔ بہرحال یہ آیت کریمہ میں جو مکذبین ہیں ان کی بری عادتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں۔ جیسے کل پرسوں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بڑا مسئلہ جو تھا قریش مکہ کا وہ یہ تھا، ان کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل تھا کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے اور پھر حساب کتاب کیسے دیں گے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ جیسے پچھلی کئی صورتوں میں گزرا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، باقی کوئی آگے حساب کتاب نہیں ہے۔ تو یہاں بھی وہی مکذبین کا ذکر ہے، قیامت کو جھٹلانے والوں کا۔ ان کی بری عادتیں یہ ہیں، فذالک الذی یدع الیتیم، کہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اور پھر ریا کرنے والوں کے لیے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی ادائیگی سے غافل ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، کیسے شروع کی اور کیسے ختم کی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ نماز کی غفلت بھی انتہا پہ پہنچتی جا رہی ہے، اور پھر صرف دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روزمرہ استعمال کی چیزوں سے منع کرتے ہیں، نہیں دیتے۔ اور اگلی سورت کوثر ہے، جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے، خیر کثیر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد و بے حساب عطا کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دی، خیر کثیر، کوئی چیز دنیا آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ فرمائی۔ بس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا اور بے نسل ہوگا۔ ایک کافر نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دو بیٹے یکے بعد دیگرے مکہ میں
اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، چونکہ آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ اتاری کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تو بیٹوں کا چھوڑیے ہر خیر اللہ نے عطا فرما دیا ہے، اور آپ کا جو دشمن ہوگا اس کا نام نشان نہیں ہوگا۔ حضور کے چرچے قیامت تک رہیں گے، چونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی اور آپ کو الکوثر عطا فرمائی۔ الکوثر کا ایک معنی علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ اولاد کی کثرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد عطا فرمائی اس میں بھی بہت برکت ہے۔ فالمعنی انہ یعطیہ نسلا یبقون علی مر الزمان فانظر کم قتل من اہل البیت ثم العالم ممتلئ منہما، فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میدان کربلا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے شہزادے شہید ہو گئے، ایک حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ ہر کوئی شہید ہو گئے۔ لیکن امام راضی کہتے ہیں کہ پھر بھی دیکھیں کہ دنیا بھری ہوئی ہے حضور کی آل سے، حضور کی اولاد سے، تو یہ وعدہ ہے الکوثر کا۔ اور پھر اللہ نے صرف آپ کو اولاد نہیں دی بلکہ اولاد بھی ہیرے عطا فرمائے۔ سو منظر کم کان فیہ من الاکابر من العلماء کالباقر والصادق والکاظم والرضا علیہم السلام والنفس الزکیہ وامثالہم، اور اللہ نے آپ کو کیسے کیسے شہزادے عطا فرمائے، حضرت امام باقر، حضرت امام صادق، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت امام علی الرضا اور حضرت محمد نفس الزکیہ، اور اس جیسے کتنے ہیرے ہیں جو اللہ نے آپ کی اولاد میں پیدا فرمائے۔ تو یہ فرماتے ہیں الکوثر کا وہ وعدہ ہے جو اتنے کم ہونے کے باوجود اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہر جگہ ہے۔ اور جو مارنے والے تھے ولم یبق من بنی امیہ فی الدنیا احد یعبہ، جو مارنے والے تھے بنی امیہ، فرمایا بنو امیہ کا کوئی ایک بندہ بھی قابل ذکر نہیں بچا، بلکہ جو بچا بھی ہوگا تو وہ بتاتا ہی نہیں کہ میں بنو امیہ سے میرا تعلق ہے۔ لیکن جن کو مارا ہے، شہید جو ہیں ہر جگہ ان کی نسل موجود ہے جو مارے گئے ہیں، اور جو مارنے والے ہیں ان کا کوئی سرہ ہی نہیں ملتا اور کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ سورۃ کافرون، حضرت امام راضی نے ایک اور چیز بڑی دلچسپ فرمائی ہے کہ سورۃ کوثر کو یوں سمجھیے کہ ان 22 صورتوں میں پچھلی جتنی صورتیں ہیں سورۃ والضحیٰ سے لے کر یہاں تک سورۃ ماعون تک، ان صورتوں کا یوں سمجھیے کہ یہ ایک پیک ہے، بلندی ہے پچھلی صورتوں کے موضوع کی، اور اگلی صورتوں کے لیے یہ مقدمہ ہے۔ وہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنی پہلی صورتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کریمانہ بیان ہوئی ہیں، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے، اور آپ کے غلاموں پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہے، کیسے جنتی جنت میں جائیں گے حضور کو ماننے والے، اور آپ کے دشمنوں کے لیے وعید ہے جو نہیں مانتے آپ کی بات، کیسے ان کے لیے امہ ہاویہ، ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ اور یہاں پھر یہ پیک ہے اس موضوع کی کہ اللہ نے آپ کو الکوثر عطا فرما دی، اور اگلی صورتوں کے لیے پھر فرماتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے۔ اور اگلی صورتیں اب سورۃ کافرون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار سے جہاں اعلان فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہیے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ اظہار برات ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم ہمارے معبود کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور پھر دوبارہ اس کو دہرایا گیا، اور آخر میں لکم دینکم ولی دین، بس تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ نتیجہ بتا دیا گیا ہے کہ تم جس راستے پہ ہو نتیجہ کیا ہے۔ باقی زبردستی میں کلمہ پڑھانے نہیں آیا، چونکہ لست علیہم بمسیطر، قرآن نے کہا کہ آپ کو داروغہ نہیں بنایا کہ زبردستی کلمہ پڑھوائیں، آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، نتیجہ بتا دیں، تاکہ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ ہو، حجت تمام ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے۔ اگلی صورت پھر مدنی ہے، اور یہ آخری مدنی صورت ہے یہاں پہ، اگلی اس سے آگے جو 4 صورتیں ہیں وہ مکی ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح نصیب ہو جائے، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو پھر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے اور استغفار فرمائیے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سورہ مبارکہ اتری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ پورا عرب مسلمان ہو گیا تھا، جوک در جوک اور فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ لوگ آ رہے تھے کلمہ پڑھنے، تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان کو کلمہ بھی پڑھائیے اور اپنے رب کی حمد بھی بیان کیجیے اور تسبیح بھی بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کلمات پڑھتے رہتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ،
کیونکہ تسبیح پڑھنے کا حکم ہے، حمد کا حکم ہے اور استغفار کا حکم ہے، 3 حکم ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، لہٰذا اللہ کی ہر نعمت پر یہ 3 کام کرنے چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اگلی صورت لہب ہے۔ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدتمیزی کے کلمات کہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اس کی مذمت میں اتاری کہ تباہ ہو گئے اس کے ہاتھ، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا، اس کا مال بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا یا نہیں دیا، اور نہ اس کی کمائی نے اسے کوئی فائدہ پہنچایا، اللہ کی بارگاہ میں عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ سیصلی نارا، ان قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں، ذات لہب، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی اسی آگ میں جھونکی جائے گی، حمالۃ الحطب، جو بدبخت ایندھن اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یہ کھجور کے چھال کی رسی، یہ اس کے گلے میں ہوگی، اور اسی حال میں وہ مری۔ تو یہ ان کی برائی بیان کی گئی، مذمت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برائی کے کلمات بولے۔ اگلی سورت قل هو اللہ احد، سورت اخلاص ہے، جو توحید کے موضوع پر سب سے جامع سورہ مبارکہ ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز کے بعد یہ 3 صورتیں آخری جو ہیں یہ خود پڑھنے کا حکم بھی فرمایا، آپ بھی پڑھتے تھے اور سوتے وقت بھی آپ پڑھتے تھے، تو خصوصاً پھر معوذتین جو ہیں وہ سوتے وقت آپ پڑھتے تھے، تو صبح اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ یہ صورتیں پڑھنا مسنون ہے، اور باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ۔ تو سورت قل اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، یہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہم سر اور برابر ہے، تو وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اگلی جو 2 صورتیں ہیں اس کے بارے میں، یہ پہلی صورت جو ہے جسمانی طور پر جتنی چیزیں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے، اور پھر روحانی یا نفسیاتی طور پر جتنی چیزیں جو انویزیبل ہیں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان سب سے پناہ ہے۔ لہٰذا یہ جادو ہے اور تعویذ ہیں اور جن ہیں اور جو بھی خیال دل میں آ سکتا ہو، تو الٹے سیدھے تعویذ والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، صرف سمپلی یہ 2 صورتیں پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ جو بھی ہوگا شیطان کے شر سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا، اور کوئی جادو والے ہیں تو ان کے شر سے بھی، حسد ہے تو ان کے شر سے بھی، کوئی بندہ شریر ہے تو اس کے شر سے بھی۔ آپ ترجمہ سنیں اور آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس میں اللہ سے کیا مانگا گیا ہے، اور اللہ نے بلکہ خود کیا مانگنے کا حکم فرمایا۔ اے محبوب فرمائیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ شریر چیزیں جتنی ہیں، ظاہر خالق تو اللہ ہی ہے، تو ہم اسی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہر شریر چیز کے شر سے ہمیں امان عطا فرمائے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا، پیر آپ کا کسی چیز پہ پڑ جائے، کوئی اور تکلیف دہ چیز، کو کیڑا مکوڑا ہے، کوئی جانور ہے، کوئی اور چیز نقصان پہنچا دے، تو اندھیرے میں جو چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اس سب کے شر سے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گرہوں میں، یعنی جادو کرنے والی عورتیں مرد ہیں جو بھی ہیں، ان سب کے جادو کا جو برا اثر ہے اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ پوری ایک دعا ہے ہر قسم کے شر سے حفاظت کی۔ اور اگلی جو صورت ہے آخری قرآن کی صورت، وہ شیطان کے شر سے خصوصاً پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی، سب انسانوں کے معبود کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ وہ بندوں کا رب بھی ہے، بندوں کا بادشاہ بھی ہے، بندوں کا مالک بھی ہے، بندوں کا معبود بھی اللہ ہی ہے۔ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، یعنی شیطان کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ شیطانوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، جو انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، تو ان سب سے یہ پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے پناہ عطا فرمائے۔ لہٰذا ان 2 صورتوں میں ہر قسم کے شر سے پناہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے
تو آپ قل هو اللہ احد اور معوذتین یہ تینوں صورتیں پڑھتے اور پھر اپنے ہاتھ مبارک پر آپ پھونک مارتے اور پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتے آپ جسم پہ پھیر لیتے، یعنی اٹھتے نہیں تھے کہ پیروں تک ہاتھ لے جائیں، لیٹے ہوئے جہاں تک ہاتھ جاتے ایسے اپنے جسم مبارک پر ہاتھ پھیر لیتے۔ اور جب آپ کو تکلیف ہوئی، آپ آخری ایام تھے آپ کی جو مرض کے تکلیف کے، تو ان دنوں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ یہ صورتیں پڑھ کے پھر آپ کے ہاتھ مبارک پکڑ کے میں آپ کے جسم پہ پھیر دیتی تھی، چونکہ آپ بہت نحیف تھے اور بہت کمزور تھے اس وقت، تو آپ کے ہاتھ ہی میں آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے تا حیات نصیب فرمائے۔ جی آخری دعا جو ہے یہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں جو ختم قرآن کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں یہ دعا بھی قبول فرمائے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر میں ہماری وحشت کو ختم فرما اور قبر میں نور اور قرآن کی رفاقت نصیب فرما۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے ہم پر رحم فرما۔ وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اے اللہ ہمارے لیے اس کو امام بنا، اس کو نور بنا، اس کو ہدایت بنا، اس کو رحمت بنا۔ یعنی یہ تو امام، نور، ہدایت اور رحمت ہے، ہمیں اے اللہ ان سے یہ نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ اس میں جو مجھے یا ہمیں بھول گیا ہو، یا ہم جمع کا کلمہ پڑھیں تو اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اے اللہ اس میں جو ہمیں بھول گیا ہو وہ ہمیں یاد دلا۔ وعلمنا منہ ما جہلنا، جو ہم نہیں جانتے اس کا علم عطا فرما۔ ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور اے اللہ ہمیں دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اے اللہ قیامت کے دن سے ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے لیے قرآن کو شفیع بنا۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔